افغان طالبان کو تو آپ نے بسایا ہے، دہشت گردوں کو تو پی ٹی آئی نے میں لے کے آیا تھا، میرے ساتھ بات کرو، میں لے کے آیا تھا، میں نے لایا تھا یہاں پر، عمران خان لے کے آیا تھا، میری اس کے لیے آپ تحریک چلا رہے ہیں، میری بات سنیں، لہٰذا پاکستان کی مذمت کرتے ہیں، سیاست کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ پہلے میری بات، اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ میں جواب دوں گا، میں عرض کرتا ہوں میری بات سنیں، جس نے بھی طالبان کو بسایا ہے، سنیں، جو طالبان کو لایا ہے، جس حکومت میں لائے ہیں، اس پر خدا کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت اور ہم سب کی لعنت، جو لے کے آیا ہے، بس جو بھی لایا ٹھیک ہے، میری بات سنو، پہلے بات سنو، لہٰذا اس وقت ہمارے ملک پر حملہ ہے، آپ بتاؤ جس نے آئین پر حملہ کیا ہے، ایسے ترمیم کرے، اس پر بھی لعنت، بولو وہ آئین میں ایسی ترمیم کرانے والے اور لوٹوں کو ساتھ ملا کر جمع کرنے والوں پر لعنت، کہو اس کو نہ چھوڑو۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر، آئین پر ظلم ہو رہا ہے، عوام پر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے قانون پر ظلم ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، وطن آئینی بحران کا شکار ہو گیا ہوا ہے اس وقت، آئین متفقہ نہیں رہا، آئین متنازع بن چکا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے، اسلام آباد میں حملے ہو رہے ہیں، کوئی سیکورٹی فیلئر ہے، کدھر ہے، کس سے پوچھا گیا ہے، کسی نے استعفیٰ دیا ہے، کسی کو گرفتار کیا گیا ہے، کوئی جواب دہ ہے؟ کوئی نہیں، لگتا ہے کہ انسان نہیں مرے ہیں، حیوان مرے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کو ہماری بات سے تکلیف ہوگی، پریشان ہوں گے، مسئلہ نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہم ہر دہشت گرد، ہر قاتل کے مخالف ہیں، یزید سے لے کر آج تک ہر ایک کے مخالف ہیں، ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں، اگر نواز شریف پر بھی ظلم ہوگا اس کا بھی ساتھ دیں گے، جس پر ظلم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹکٹ چوز کرنے والے نہیں ہیں، جس نے بھی غلط کیا ہے اس نے غلط کیا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس وقت، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت، ہم سارے جواب دہ ہیں، جتنے بھی یہاں کھڑے جواب دے ہیں انشاءاللہ العزیز، ہم عوام کے ساتھ ہیں، اپنے آئین کے ساتھ ہیں، قانون کے ساتھ ہیں، عوام کے حق کے ساتھ ہیں، یہ اللہ بھی چاہتا ہے ہم ایسا کریں، قرآن سنت ہر چیز چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہو، افسوس کاش قرآن و سنت کو ماننے والے کسی کو تحیات امیونٹی نہ دیتے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے ووٹ بھی دیا باقی یہ قرآن و سنت کے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں ہم مر جاتے ہیں، ہماری زبان ہم گنگے ہو جاتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں، چوں نہیں کرتے ہیں، اور ایک آدمی جو 200-300 پرچس پر جیلی کاٹ کر جیل میں رکھا گیا اس کے بارے میں ان کو تکلیف ہے، سب کو ادھر نہیں بولتے، کیا اس پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، کیا غلط پرچے نہیں کاٹے گئے ہیں؟ یہ بیوی کے مسئلے اٹھانا یہ اخلاقی ہے؟ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کسی کی بیوی کے بارے میں باتیں کرے، اس کی ماہواری کے بارے میں باتیں کرے؟ یہ بے غیرتی تو ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج بہت اچھا موقع ہے کہ آپ آئیں یہاں پر ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، لیکن یہ بتائیں کہ جو خودکش حملہ تھا وہ ننگرہار سے تعلق رکھتا تھا اور ننگرہار افغانستان کا علاقہ ہے، تو ان کی شناخت بھی ہوگی، تو اس وجہ سے ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے افغانستان کی کوئی مذمت سامنے نہیں آئی؟ نہیں، مذمت کی بات نہیں ہے، مذمت کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی دہشت گردی کی مذمت نہ کرے، دہشت گردی مذہبی ہو، لسانی ہو، کس فکر کی بھی اسٹیٹ کی طرف سے ہو، دہشت گردی کا بل مذمت ہے۔ ابھی ہمارے ادارے کیا تحقیقات کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے۔ ننگرہار کا انہوں نے بتایا کہ ننگرہار سے تعلق ہے خودکش حملہ کا، تو پکڑے نہیں گئے اور افغانستان سے تعلق ہے۔ جو دیکھیں کنسرن جو ادارے ہیں وہ تحقیقات کریں گے، ہم نہ پاگل ہیں کہ ہم دہشت گردوں کی حمایت کریں، لیکن ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی، یہ سب چیزیں ہماری طے کردہ ہیں۔ ہم نے آج کل مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کا، افغانستان میں جب روسی فوجی داخل ہوئی، پاکستان کے تمام مدرسوں کو ملٹری اس میں ٹریننگ شروع کر دی گئی۔ آپ کے پاس فوٹو ہوں گے، ضیاء الحق صاحب مرحوم اور اختر عبد الرحمن وردی میں
कोड़ा खटक में इशा की नमाज में खड़े। आपने 30 साल अमेरिका कहने पे या सऊदी अरब वालों के कहने पे आपने अपने बच्चों को किताबों की बजाय क्लाशनकोव उनकी ट्रेनिंग दी, दुनिया की ख़तरनाक तरीन चीज़ें भी ट्रेनिंग दी। हम वो फसल काट रहे हैं जो हमने खुद बोई थी। इस वक्त इमरान खान और उसकी बीवी के ख़िलाफ़ ख़ासकर जो शरंगेज़ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, ये इंतहाई गलावना घटिया हरकत है। और हम समझते हैं कि सियासत इतनी नहीं गिरनी चाहिए कि फिर आप घरों तक पहुँचे, बेडरूम तक पहुँचे और इल्ज़ाम तराशियों पे फिर जो वफाकी वज़रा जो लब लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह इस प्रोपेगेंडे को दवाम दे रहे हैं, हमें आप मजबूर ना करें कि आपके घरों की बातें भी इस तरह जो है ना बेटकों में या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और मीडिया में हो। हम किसी की बेतुकीरी नहीं चाहते, लेकिन एक हद होता है, आप अपने हद में रहें। हम मुतालबा करते हैं कि इस इल्ज़ाम तराशी को बंद करें। और ये तो एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक गलीज़ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ये बताइएगा, एक तो हुकूमत मैं बस आखिर भी बात ये करता हूँ, हमने किसी तौर पर हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा मुल्क है। हम 1973 आइन को अमली शक्ल में बहाल करने और 18 अमेंडमेंट का भरपूर दिफा करने का अहद करते हैं। और हमें पीपल पार्टी से बड़ी तवक्कुआत थी कि शायद पीपल पार्टी के अंदर जो है ना भुट्टो का जो एक बहुत बड़ा तोहफा था और जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, उनके लिए पीपल पार्टी कुछ अपनी सियासत को कुर्बान करेगी, इक़्तिदार को कुर्बान करेगी और आवाम के साथ खड़े होगी। लेकिन अफसोस ये कि पीपल पार्टी जो है ना इक़्तिदार की खातिर उन्होंने अपनी अवामी सियासत को ख़त्म किया। हमें नवाज शरीफ से भी तवक्कुह था कि शायद नवाज शरीफ जो उन्होंने ऐलान किया था और कैंपेन चलाया था कि वोट को इज़्ज़त दो, उसके लिए कुछ वो उसमें हरकत आए, कोई एहसास हो कि मुल्क की जमहूरियत ख़त्म हो रही है और वोट को हक़ का नारा जो उन्होंने लगाया था उसके लिए कुछ करे। लेकिन नवाज शरीफ अपनी भाई और अपनी बेटी की वजह से बुरी तरह कंप्रोमाइज़ कर गया है। अभी आवाम ने फैसला करना है कि क्या वो इस किस्म के निज़ाम में ज़िंदगी गुजारेंगे या वो पाकिस्तान जिसमें उसकी हुकूक और जिसमें उसकी कानूनी जो उसके राइट्स है वो महफूज हो। और वो तब होंगे जब मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, जो 1973 के आइन के मुताबिक और 18 अमेंडमेंट के मुताबिक जो हमारी बुनियादी हुकूक है, तमाम सूबों की जो हुकूक है उनका लिहाज और ख्याल रखा जाएगा। उस पाकिस्तान के लिए हमारी जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जुम्मे को जो हमारी एक एहतजाज है उसमें तमाम ये कानूनी और आइनी एहतजाज होगा और हम समझते हैं कि सब इसमें मिल के साथ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मशरकी दुनिया में रहते हैं, यहाँ रस्म रवाज है, जहाँ कोई हादसा हो जाता है, खुदा न खास्ता कोई लोग मर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं या वैसे मुश्किलात पैदा होती हैं, तो लोग जाके इज़हार यकजहती करते हैं, अफसोस करते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होने की बात करते हैं। हम यहाँ आज इसीलिए आए थे, अपनी रवायत के मुताबिक भी इस्लामी नुक्ता नज़र